چلیے آج جانتے ہیں ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے بعد ہندوستان میں پھر پورے عالم اسلام میں کیا کچھ ہوا ہے۔ سن 1799 میں ٹیپو کی شہادت اور سلطنت خداداد کے زوال کے بعد انگریزوں کے مقابلہ کے لیے پورے ہندوستان میں کوئی بڑی طاقت نہیں رہ گئی تھی۔ ملک میں ان کے توسیع اور مضبوط ارادوں کی راہ میں ٹیپو ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ ان کی شہادت کے بعد ہی ان کی زبان سے پہلی دفعہ یہ معنی خیز جملہ نکلا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو کی زندگی میں خود ان کے مطابق ان کی زبان سے ان کے الفاظ کی ادائیگی بے معنی تھی۔ 1800 میں نظام حیدرآباد سے اپنا مطلب پورا کر لینے کے بعد اس کی بھی رہی سے خود مختاری چھین لی گئی۔ اس کو دیے گئے تمام مقبوضات ایک ہی سال کے اندر واپس لے لی گئی اور وہ بھی اس کا عملاً محکوم بن کر رہ گیا۔ پہلی ہی دھمکی میں خود اس نے اپنے نئے مقبوضات بڑی بے شرمی سے ان کے حوالے کر دیے۔ ادھر پونا میں مراٹھا سردار نانا نے جب ٹیپو کی شہادت کی خبر سنی تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ ٹیپو کیا شہید ہو گیا، برطانوی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اب پورا ہندوستان ان کا ہے۔ ایک اور مراٹھا سردار نے کہا کہ ٹیپو کا مارا جانا میرے داہنے بازو کے کٹ جانے کے برابر ہے۔ ناگپور کے مدھوجی بھونسلے، پونا کے نانا فرنویس، اندور کے ٹکوجی ہیلکر اور سندھیا وغیرہ کی افواج مل کر بھی جو مجموعی طور پر ٹیپو کی افواج سے کہیں زیادہ تھے، کمپنی کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ 1803 میں فرخ آباد کے مقام پر ہیلکر کی افواج کو انگریزوں نے شکست فاش دی اور 1803 میں دہلی کے آس پاس موجود تمام مراٹھا سرداروں، سندھیا اور بھونسلے وغیرہ کی افواج کو کمپنی نے شکست دے کر آگرہ اور علی گڑھ میں اس کے مقبوضات پر بھی قبضہ کر لیا۔ بروڈا اور گجرات پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے پونا میں پہلے اپنا ریجیڈنٹ مقرر کیا اور پھر 1818 میں اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ ادھر میسور کے نوعمر ہندو راجا نے بھی چند ہی دنوں میں اپنے تمام علاقے کمپنی کے حوالے کر کے برائے نام ہی میسور کے تخت پر فائز رہنا گوارا کیا۔ دہلی کا شاہ عالم بھی انگریزوں کی پناہ میں آ گیا اور اس کی حیثیت بھی عملاً کمپنی کے باج گزار کی بن گئی۔ 1835 میں اس کا نام سکوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ 1843 میں انگریزوں نے سندھ کو بھی اپنے مقبوضات میں شامل کر لیا۔ 1856 میں اودھ کی برائے نام حکومت بھی ختم کر دی گئی۔ سکھوں کے ساتھ دو لڑائیوں کے بعد 1849 میں ہی ان کی حکومت چلی گئی تھی۔ شاہ عالم کے بعد اکبر شاہ دوم اور بہادر شاہ بھی 1857 تک صرف لال قلعہ ہی پر حکومت کرتے رہے اور انگریزوں کی طرف سے ملنے والے وظیفوں پر ان کا انحصار رہا۔ 22 ستمبر 1857 میں ہندوستان میں سینکڑوں سالوں سے چلی آ رہی اسلامی سلطنت اور مغلیہ کے آخری تاج دار بہادر شاہ ظفر کو بھی انگریزوں نے قید کر کے رنگو جلا وطن کر دیا، جہاں اس کا 1862 میں اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ غرض یہ کہ ٹیپو کی شہادت کے اثرات ہندوستان کی سیاست میں صرف 58 سال میں ہی ظاہر ہو گئے اور پورے ملک پر ان کا قبضہ ہو گیا اور ان کی شمالی سرحد درہ خیبر تک پھیل گئی۔ یوں تو ہندوستان ختم ہوا، اب چلتے ہیں عالم اسلام میں۔ ٹیپو کی شہادت سے پہلے عالم اسلام کے مختلف مسلم ممالک کے پاس دنیا کا جملہ رقبہ 17% تناسب کے ساتھ کل 1,57,00,000 مربع میل رقبہ تھا۔ حالانکہ اس وقت بھی مغربی سامراج کے مسلم ممالک پر قبضہ کے لیے ریشہ دوانیاں جاری تھے، لیکن اس وقت اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہندوستان تھا اور ہندوستان میں بھی ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ٹیپو ہی تھا۔ اس لیے اس کے ہوتے ہوئے ان کو اپنے ناپاک مقاصد میں خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ جب یہ دیوار ان کے راستہ سے ہٹ گئی تو انہیں اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں دیر نہ لگی۔ صرف نصف صدی کے اندر پہلے تو پورے بر صغیر پر ان کا قبضہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد عالم اسلام کے مختلف 16 ممالک جن میں سے ایشیا کے 10، ملیشیا، بیرونی عراق، قطر، عمان، مالدیپ، کویت، بحرین، عرب امارات اور اردن، اور افریقہ کے 6 مصر، سوڈان، نائجیریا، یوگنڈا، تنزانیہ اور کینیا پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کے نتیجہ میں ٹیپو کی شہادت کے صرف 50-60 سال کے اندر عالم اسلام کا رقبہ 17% سے گھٹ کر 5% یعنی 1,57,00,000 مربع میل کی بجائے صرف 45 لاکھ مربع میل ہو گیا۔ دوسرے الفاظ میں پوری 1300 سالہ اسلامی تاریخ کا یہ سب سے بڑا سیاسی زوال تھا۔
اگر ٹیپو کچھ سال اور زندہ رہتا تو اتنا جلد شاید انگریزوں کو ہندوستان سے فرصت ہی نہ ملتی اور ان کے لیے اس کے بعد عالم اسلام سے دوسرے حصوں پر توجہ دینے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اس طرح ٹیپو کی شہادت اور سلطنت خدا داد کے زوال کا عالم اسلام کو بحیثیت ایک مبلغ اسلام نہ صرف دینی نقصان ہوا بلکہ بحیثیت ایک مسلم حکمراں اس کی شہادت سے عالم اسلام کی سیاست پر بھی غیر معمولی اثرات مرتب ہوئے۔ گویا ٹیپو کا انگریزوں کے مقابلے میں وجود ہی ان کی توجہ کو اسلامی دنیا کے دوسرے علاقوں پر بانٹنے سے روکے ہوئے تھا۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو اگر ٹیپو کے کارناموں پر گرو محسوس ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل میں نئے ہو تو سبسکرائب اور اگر فیس بک پیج میں ہو تو فالو کا بٹن ضرور دبائیے گا۔